ایک تو آپ کو مغالطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تصویر کشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے جو جنات جو تھے ان کی غلامی میں وہ تماثیل بھی بناتے تھے، مجسمے بھی بناتے تھے، تو مجسمہ سازی بھی حرام نہیں تھی اس وقت۔ اصل میں یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تصویر بنانا اور مجسمہ بنانا جاندار چیز کا وہ حرام ہے۔ اس وقت تک کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا، بلکہ ہاتھ سے تصویر بنتی تھی۔ جاندار کی تصویر بن رہی ہے تو ہاتھ سے، مجسمہ بن رہا ہے تو ہاتھ سے، تو اس کے تو حرمت پر پوری امت متفق ہے۔ لیکن جب کیمرہ ایجاد ہو گیا تو ایک نئی چیز آ گئی نا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ جیسے شاید آپ کے علم میں ہو، لاؤڈ سپیکر پر ہمارے بڑے بڑے علماء کا فتویٰ تھا اذان حرام ہے، خطبہ حرام ہے، اور فتویٰ کس کا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک نئی چیز آئی تھی، اس کے بارے میں ان کی رائے ہوئی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کون سی تھانوی مسجد ہے کہ جس میں اذان جو ہے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتی اور خطبہ جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہوتا۔ تو نئی چیز کے آنے پر جو ہے یقیناً اختلاف رائے کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عالم عرب کے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اس میں ہاتھ کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ عکس ہے، یہ جائز ہے، علی الاطلاق جائز۔ اس سلسلے میں عاب کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک علماء کی کانفرنس بھی ضیاء الحق صاحب نے کروائی تھی، پوری دنیا سے علماء آئے تھے، کراچی میں کانفرنس تھی۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، عالم عرب کے حنفی عالم بہت بڑے، عبد الفتاح ابو غدہ۔ اور یہ اصل میں جو عثمانی حکومت تھی ترکوں کی خلافت والی، اس کے میں جو شیخ الاسلام تھے ان کے شاگرد رشید تھے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، تو ساتھ ہی دعوت دے آئے۔ وہ تو ہوٹل میں جا کر ملے، ساتھ ہی کہا کہ ہمارا وہ دارالعلوم ہے، وہ بھی آپ ذرا وزٹ کر لیجیے، دیکھ لیجیے۔ وقت مقرر ہو گیا، اب مولانا نے بھی اپنے کچھ لوگوں کو بلا لیا، جن میں ان کے داماد مولانا محمد تحسین، ان کے بڑے داماد، سب سے بڑی بیٹی ان کے گھر میں تھی، وہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کہیں ادھر ادھر سے سنا ہوا بات ہے، ایک ایسا شخص بیان کرنا ہے جو اس میں موجود تھا، اور جو مولانا بن نوری کا اتنا قریبی رشتہ دار تھا، ان کا داماد، کہ یہ اب انتظار کر رہے تھے کب آئیں، تو اطلاع ہوئی کہ آ رہے ہیں، آ گئے تو نکلے باہر ویلکم کرنے کی، دیکھا کہ وہ ایک کیمرہ لٹکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ عجیب انہوں نے محسوس کیا، یہ اتنا بڑا عالم دین اور یہ کیمرہ، جیسے عام جو ہے لوگ لڑکے بالے لیے پھرتے ہیں کیمرہ، تو وہ اس طریقے سے وہ کیمرہ لیے پھرے، لیکن کیا کہیں، مہمان ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آ گئے، بیٹھ کر انہوں نے اپنا کیمرہ کھولا اور کہا ذرا ٹھیک ہو جائیے، سورہ اجتماعیہ، میں چاہتا ہوں ایک اجتماعی تصویر ہو جائے گروپ کی، سورہ اجتماعیہ۔ اس پر چیخ پڑے مولانا بن نوری، حرام حرام حرام، ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، لائیے دلیل، حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جو دلیل انہوں نے دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی، جو دلیل دی وہ کاٹ دی۔ آخر میں مولانا بن نوری کو کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ خلاف تقویٰ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس پر قائم رہے، خلاف تقویٰ ہے، مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ حرام کہیں گے تو مجھے دلیل دینی پڑے گی۔ قرآن و سنت کی روح سے تصویر کشی حرام ہے، تو یہ آپ کے سامنے جو اتنے بڑے بڑے ویڈیو کیمرے گھوم رہے ہیں، یا ٹی وی پر آپ کی جو تصویر آ رہی ہے، آیا یہ صحیح ہے یا اچھا ہے؟ یہ سوال کر لیا۔ دیکھیے، کتاب و سنت کی روح سے جو چیز حرام ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانا ہے، کیمرہ تھا ہی نہیں۔ حضور کے زمانے میں ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، ہاتھ سے بنائی جانے والی تصویر حرام مطلق ہے، اس سے پہلے وہ بھی حرام نہیں تھی، یہ بھی جان لیجئے۔ جیسے سجدہ تعظیمی جائز تھا، ایسے ہی حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے، تماثیل، یہ بڑی بڑے تماثیل بناتے تھے لوگ، جنات جو تھے ان کے لیے، لیکن شریعت محمدی میں ہاتھ سے تصویر بنانا جاندار کی، نقشہ ہے آپ کھینچ رہے ہیں، کوئی فطری لینڈسکیپ ہے، کوئی حرج نہیں، جاندار کی تصویر بنانا حرام مطلق ہے۔ لیکن جب کیمرے کی ایجاد ہوئی تو اب یہ مسئلہ اجتہادی ہو گیا کہ آیا وہی حکم اس پر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ عالم عرب کے علماء جو ہیں چوٹی کے، وہ اس کے قائل ہیں کہ اس پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، ہاتھ سے بنانے والی تصویر پر ہوگا۔ البتہ انہوں نے کہا پسندیدہ یہ بھی نہیں ہے، ہاں تعلیم کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں کے علماء کی اکثریت اس کی قائل ہے کہ اس کے اوپر بھی وہی حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے، پاسپورٹ کے لیے جائز ہے، مجرموں کی شناخت کے لیے جائز ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے جائز ہے، وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے علماء ہیں جن کے فوٹو بھی اخبارات میں چھپتے ہیں، جن کی جو بھی ہوتی ہیں مجالس شورا، اس کے بھی اجتماعات جو ہیں ان کے فوٹو آتے ہیں،
تو عمل بہت سے حضرات کا مختلف ہے، لیکن ہم عمل کی بات نہیں کر رہے. ان کی رائے یہ ہے کہ حرام ہے، البتہ کسی معاشرتی ضرورت کے لیے جائز ہے. ہم نے اسی کو اختیار کیا ہے جو معاشرتی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دین کی ضرورت ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اب ایک ہے آپ آڈیو سن رہے ہیں، وہ زیادہ دیر سن نہیں سکتے. ایک ویڈیو ہے، یا تو آدمی آپ کے سامنے موجود ہے، 2 گھنٹے کی تقریر آپ سن سکتے ہیں، ہلتے بھی نہیں. وہی آپ کو آڈیو سننا پڑے تو آپ پہلو بدلیں گے. اسی طریقے سے اگر ویڈیو ہے تو آپ بات سن سکتے ہیں، ورنہ نہیں. تو ہم نے اس کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہوئے اختیار کیا. اور یہاں بھی بتا دوں، جو سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانی کے آخری شیخ الاسلام تھے علامہ کوثری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید عبد الفتاح ابو غدہ، یہ اس وقت فقہ حنفی کے عالم عرب میں سب سے بڑے ماہر ہیں. ان کے نزدیک بھی جائز ہے. ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کی رائے میں آڈیو پر لے کر آیا ہوں. بلکہ اب یہ وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے، وہ تو یہاں پر جب آئے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں ایک علماء کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی. ایک تو علماء جو ہوتے تھے کنونشن اسلام آباد میں تو مقامی علماء کے ہوتے تھے، ایک انٹرنیشنل، اس میں وہ بھی آئے تھے. تو مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے واقف تھے، فقہ حنفی کے عالم عرب کے چوٹی کے جو ہیں وہ استاد ہیں. ملنے گئے ہوٹل میں، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی آؤں گا. آپ کیا یہ دعوت دے کر گئے کہ آئیے ہمارا دارالعلوم دیکھیے. وہ آئے. انہوں نے اپنے داماد کو مولانا محمد تحسین صاحب کو بھی بلا لیا، وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے اس واقعے کی توثیق کرائی جا سکتی ہے. انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ جب وہ میں بھی تھا وہاں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ آ گئے ہیں علامہ کوثری صاحب، وہ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ، تو ہم سب اٹھ کر باہر نکلے. دیکھا ان کے گردن میں کیمرہ لٹک رہا. اب ہم بڑے پریشان، یہ کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں حرام، اور یہاں پہ یہ کیمرہ لے کر عالم دین جو ہے اتنا بڑا مفتی آیا ہے. خیر خاموش رہے. اب جب جا کر کمرے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کھولا، کیمرہ نکالا اور کہا سورہ اجتماعیہ، یعنی ایک جو ہے گروپ فوٹو میں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ ذرا ٹھیک ہو جائے، سیدھے ہو جائے، بیٹھ جائے، سورہ اجتماعیہ. اب مولانا بلوری صاحب جو ہے خاموش نہیں رہ سکے. نہیں حرام، ہمارے نزدیک حرام، ہمارے نزدیک حرام. انہوں نے کیمرہ تو بند کیا، پوچھا دلیل کیا ہے حرمت کی؟ جو دلیل لائے انہوں نے کاٹ دی. آخر میں مولانا بلوری کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں حرام تو نہیں ہے، ہم اسے تقویٰ کے خلاف سمجھتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کا موقع، آپ حرام کہتے ہیں دلیل لانی پڑے گی. یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل موقع. بعض چیزیں ہمارے یہاں بس مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض علماء یہاں تک کہ ہمارے اس وقت کے جو علماء ہیں وہاں طالبان کے، وہ بھی اسی طریقے کی عمل کر رہے ہیں. ٹی وی کو بری شے نہیں ہے، ٹی وی کے ذریعے سے آپ کیا پھیلا رہے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ ایک زمانے میں تو یہ رائے تھی کہ لاؤڈ اسپیکر اذان بھی حرام ہے، نماز کی امامت بھی حرام ہے. اب ایک امام کر رہا ہے، 2 لاکھ آدمی پیچھے تبلیغی اجتماع میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ امام نے کب اللہ اکبر کہا. امام سجدے میں پڑا ہوا ہے، پوری جماعت کھڑی ہوئی ہے. امام کھڑا ہو گیا، پوری جماعت گری ہوئی ہے سجدے میں. یہ دادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ اللہ کے بندو، آخر وہاں بجلی بھی جلاتے ہو کہ نہیں جلاتے؟ وہاں پر جو ہے لالٹینیں جلایا کرو، پھر بجلی کا کیا تمہیں حق پہنچتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ اپنی نگاہ کو وسعت دی جائے. لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اذان دیجئے تو یہ اچھا ہے. اس کے ذریعے گانے نشر کریں گے برا ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دین کی تعلیم کی جائے وہ اچھی ہے. اگر کچھ اور فحاشی کریں گے جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے یا جو CNN وغیرہ کرتے تو وہ برا ہے. 3 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 سے، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے. سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پر آیت ختم ہوتی ہے. سورہ فتح میں وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا پر آیت ختم. تقابلی مطالعہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اس آیت میں سورہ حدید کے تمام رسولوں کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا. انزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اس سے پہلے بالبینات. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوا، الہدیٰ ودین الحق. اس میں اب تقابلی مطالعہ کی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ بھی قرآن حکیم. الہدیٰ سے مراد ہے قرآن، ہدی للناس، ہدی للمتقین. الہدیٰ دی گائیڈنس، جس میں کہ ہدایت خداوندی مکمل ہو چکی، اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے، درجہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے. اور حضور کا معجزہ بھی یہی. حضور کا معجزہ ید بیضا نہیں ہے، حضور کا معجزہ عصا کی شکل میں نہیں ہے، حضور کا معجزہ کسی اونٹنی کی برآمد ہو جانے کی صورت میں نہیں. حضور کا معجزہ قرآن. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے اس پر کہ آپ اللہ. قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت.
صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن ہے جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یہی آپ کی رسالت ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اب دورہ ترجمہ قرآن سے قبل جو میں تمہیدی تقریر کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو، وہ اس میں تعارف قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ معجزہ جمع کتاب مل کر الخدا ہے، اور وہ جو میزان شریعت چلی آ رہی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے دین حق۔ میں نے جو مضمون لکھا ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، 3 مقالات پر مشتمل۔ درمیانی مقالہ یہی ہے کہ حضور کا مقصد بعثت کیا، اور اس میں تفصیل بیان کی کہ جیسے انسانی ذہن کی ارتقائی منازل جو ہے، انسان کا فکر اور ذہن انسانی بھی اس میں سے گزرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہدا کا اتمام ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انسان اپنے ذہنی ارتقاء کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچے۔ اسی طریقے سے تمدن انسانی کا بھی ارتقاء ہوا ہے۔ کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں، پھر کوئی قبائلی نظام ہوا، پھر کوئی اور نظام ہوا، پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئیں۔ اب یہ کہ پورا نظام زندگی جس طریقے سے کہ اجتماعیت کی گرفت میں آ چکا ہے، تو اگر وہ نظام صحیح ہے تو تمام افراد کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ نظام ہی غلط ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تل پٹ ہو کر، تو جب وہ تمدن اس سطح کو پہنچ گیا کہ بڑی بڑی عظیم مملکتیں، امپائر قائم ہو، مملکت روما اور مملکت فارس، اس کے وقت حضور کو اب بھیجا گیا ایک کامل نظام اجتماعی دے کر، ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل۔ اور ظاہر بات ہے جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھائیں وہ حجت نہیں بنتی۔ تو شہادت علی الناس، اس پر گفتگو ہوئی ہے ان دروس میں بھی، شہادت زبان سے بھی دی، وہی ذات واحد، عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی دینا چاہیے کہ واقعتاً اللہ کو اپنا الہ اور معبود اور حاکم مطلق مانتے ہیں، اور محمد کو واقعتاً ہم نے اللہ کا رسول صلی اللہ۔ پھر انفرادی طور ہی پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی گواہی اس وقت قائم ہوگی جبکہ وہ نظام عملاً قائم کر کے، ورنہ یہ کہا جائے گا یوٹوپیا ہے، خیالی جنت۔ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، یہ عملی باتیں نہیں ہیں، امپریکٹیکیبل ہیں، انہونی سی باتیں ہیں۔ سید القوم خادمہم، کیا تکلیف ہوئی، جملہ کہہ دیا آپ نے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کر کے دکھائیے۔ وہ کر کے دکھایا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سید القوم خادمہم۔ اگر دیکھنا ہو عمل کے اندر تو دیکھ لو ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ۔ نظام قائم کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شاعری کی گئی ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا جس میں ہر اعتبار سے توازن، عورتوں کو حقوق دیے، لیکن وہ حقوق اس طرح کے نہیں ہیں کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے۔ عوام کو حقوق دیے، وہ خلیفۃ المسلمین کو ٹوک پوچھ سکتے ہیں یہ کرتا آپ کا کہاں سے بنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آزادی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ جو نظام ہے وہ بالکل درہم برہم ہو کر ہے۔ اسی طریقے سے صاحب مال جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن یہ کہ مزدور کا اپنا حق ہے، اور یہ کہ مال کو کھینچنے لگ جائے سود کی بنا پر اور ارتکاز زر ہو جائے، یہ سب سے بڑی حرام ہے اسلام کا۔ یہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اب تقابل ہم کر رہے تھے کہ جہاں جنرلائز قانون آیا وہاں 3 چیزیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وہاں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس لیے کہ الہدی قرآن ہے، قرآن ہی معجزہ بھی ہے اور قرآن ہی الکتاب بھی، اور وہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم وہ دین حق کی شکل میں کامل نظام کی حیثیت سے پیش کر۔ تو کس لیے بھیجا حضور کو؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نظام کو غالب کر کے۔ یہ نظام کسی اور نظام کے تابع رہے گا تو پھر ظاہر کیسے ہوگا؟ ملوکیت کے تابع ہو گیا، سرمایہ داری کے تابع ہو گیا، کسی اور کے تابع ہو گیا تو وہ تو پھر نظام، وہ تو مذہب بن جائے گا، عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد تدریجاً جب خلافت کا نظام ختم ہوا، ملوکیت آئی، جاگیرداری آئی، سرمایہ داری آئی، اور دین سکڑ کر رہ گیا عقائد میں اور نماز روزہ حج اور زکوٰۃ میں اور کچھ ذکر اور حلقے جو ہے مراقبوں کے اس میں، باقی وہ نظام جو ہے وہ تو بادشاہوں کا ہے، محل ہے ان کے بن رہے ہیں۔ بادشاہ کی محبوب بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کروڑوں روپے سے تاج محل بن رہا ہے۔ بادشاہ کو محل چاہیے، الحمرا بن گیا ہے۔ بادشاہ کے لیے تو بڑا شاندار توپ کاپی جو ہے جا کے استنبول میں دیکھیے کتنا عظیم الشان محل بنایا گیا ہے۔ کہاں عمر فاروق تھے جو حجرے میں رہتے تھے، لیکن کسریٰ اور قیصر کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہوتا تھا ان کے نام سے۔ کہاں یہ تھے کہ عیاشیاں ہیں، اپنے عیش کے جو ہے ایوان سجا رکھے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے، قائم کرے، پورے نظام زندگی پر اسلام چھا جائے، اسلام غالب آ جائے، اسلام قائم ہو جائے، زندگی کا کوئی جز، کوئی پہلو، کوئی ایسپیکٹ اس سے خارج اور فارغ نہ رہے، آزاد نہ رہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بہ۔ اب یہ مقصد پورا کیسے ہے؟ پہلے آیت کا ترجمہ کر لیجئے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ بأس شدید، باس کا ترجمہ بعض لوگ ذرا اوائڈ کرتے ہوئے قوت، اس میں بڑی طاقت،
لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ کہ اسلحہ کی قوت، اسی سے تلوار، اسی سے نیزہ، اسی سے ڈھال، اصل میں لوہا اس لیے اسلحہ فیہ باس شدید، اسی لیے یہ جب بھی لفظ آتا ہے باسا، جب جمع کی شکل میں آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے فقر، فاقہ، بھوک، لیکن جب الباس آتا ہے تو جنگ۔ چنانچہ ہمارا جو دوسرا درس ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آخری میں جب آتے ہیں الفاظ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنے والے بأساء میں یعنی تنگی ہے، فاقہ ہے، بھوک ہے اور تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی زخم لگ گیا ہے اس کی تکلیف ہے، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ اصل تو امتحان یہ ہے جہاں جان کے لالے پڑ جائیں، جہاں جان کی بازی کھیلنی پڑے، جو صبر کا وہاں مظاہرہ کر سکے وہ ہے کہ جو کوالیفائی کر گئے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ کہ جو واقعتاً سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، اور یہ ہے وہ لوگ جو واقعتاً متقی ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے یہاں پر فیہ باس شدید، اس میں شدید جنگ کی صلاحیت، وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے دوسرے منفعتیں بھی ہیں، فائدے ہیں۔ آج کل تو اس کی ہمارے ہاں نزدیک کوئی اہمیت کم ہو گئی ہے، ورنہ توا پر آج چمٹا پھکنی سب لوہے سے بنتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں رہا، اوونز ہے اس میں شاید وہ لوہا اس طرح سے نمایاں ہو کے نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے اور بھی فائدہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ یہ دیکھے، یعلم کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں دیکھے، جان لے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے لوگوں کو، ظاہر کر دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے یا اللہ دکھا دے، ظاہر کر دے۔ من ينصرہ ورسلہ بالغیب، کون ہے وہ جو غیب کے باوجود اس کی یعنی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ دین اللہ کا ہے، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم اس کا، حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ 2 مرتبہ پہلے حصے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں العزیز الحکیم، وہی بادشاہ حقیقی وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے۔ لہذا جو لوگ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہوئے، اور اللہ کے اس دین کو عملاً قائم کرنا فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا اور رسولوں کا، تمام رسولوں کا، تاکہ عدل قائم کرے۔ اور حضور کے لیے واحد کے سیدھے میں بھی آ گیا امرت لأعدل بینکم، اور یہاں 3 مرتبہ آ گیا لیظہرہ علی الدین کلہ، تو گویا کہ جو بھی لوہے کی طاقت لے کر محمد کی نصرت کے لیے میدان میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بھی مددگار رسول، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے در حقیقت، جس کو عریاں کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے بارہا، اتنے واضح الفاظ میں دیکھیے آدمی جھجکتا ہے، کہنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جھجک۔ عام آدمی سمجھے گا یہ بات کہنے کی نہیں ہے، اگر ہے بھی دل میں تو رکھو، اسے زبان پر نہ لاؤ، لیکن یہاں اچھی طرح جو بات سمجھا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ریولوشن یا کسی نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کا پروسیس کیا، پہلا مرحلہ اس میں یہی ہے کہ جو الہدیٰ دی گئی ہے آپ کو، ہدایت کی کتاب دی گئی ہے جس میں کہ معجزہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیجیے، ہدایت کی دعوت، تبلیغ، اس پیغام کو عام کرنا، لوگوں کو اس پر مطمئن کرنا، ذہناً مطمئن کرنا، قلباً مطمئن کرنا، اس کے مجمرات کو کھول کر بیان کرنا۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، بیان کریں، کھولیں، اس کی شرح کریں، اس کی وضاحت کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ سارے کام کیجئے جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ الہدیٰ کا فنکشن ہے۔ الہدیٰ کے ذریعے سے، جس کی میں نے مثال پچھلی نشست میں دی تھی کہ جیسے پہلا ایکسپیریمنٹ غالباً کرایا جاتا تھا 5ویں جماعت میں، سائنس کا پہلا سبق ہوتا ہے، لوہ چون ہے، برادہ ہے، اس کا مکسچر ہے، اسے کیسے علیحدہ کریں، میگنیٹ ہاتھ میں لیجئے، اس میں پھرائیے، لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ چمٹتا چلا جائے گا، برادہ رہے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہے، یہ الہدیٰ، یہ میگنیٹ ہے ہدایت کی طرف کھینچنے والا۔ کھینچے گا کس کو؟ جس کی اپنی فطرت کے اندر وہ ہدایت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اگر وہ ہے ہی نہیں تو جیسے برادہ نہیں چمٹتا اس میگنیٹ کے ساتھ، وہ ابو جہل نہیں چمٹے گا، جن کی فطرتیں مست ہو چکی ہیں۔ ابو لہب نہیں چمٹے گا، چاہے وہ حقیقی چچا ہے اور ایک دیوار بیچ کا پڑوسی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کھانڈی پک رہی ہے تو اس کے اندر بھی غلاظت پھینکی جا رہی ہے، اور یہ اکثر سگا چچا ہے جو کر رہا ہے، جو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ عناد اور دشمنی اور شقاق یہ اس درجے ہے اندر، اور حسد کہ اس کی وجہ سے یہاں تک جا رہا ہے سگا چچا۔ اس حوالے سے جان لیجئے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے وہی کھینچے گا، جو گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے اسی میں حرارت جو ہے وہ سرایت کرے گی، جو گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے اسی میں کرنٹ پاس کرے گا۔ لیکن بہرحال آپ اس میگنیٹ کو پھیلائیں، جتنا بڑا معاشرہ ہے اتنا ہی پھیلائیں گے، تبھی اس میں جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ چمٹ کر آئیں گے۔ آپ صرف ایک کلیا میں گڑ پھوڑتے رہیں گے تو اور آس پاس کے لوگوں کو کیا پتہ چلے؟ لہذا جو بھی آپ کا پہلا فیلڈ ہے، میدان کار جو ہے، اس کی وسعت کے مطابق اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیے، عام کی۔ پھر یہ کہ وقت کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ آپ واز کہہ رہے ہو، صرف جو آپ کا ذہین عنصر ہے وہ اس کو سمجھے ہی نہیں،
اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، وہ آج کہہ رہے ہیں یہ، اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے، براہین ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ قرآن جو ہے معاوضہ بھی ہے، قرآن برہان بھی ہے، قرآن میں حکمت میں بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، قرآن کی حکمت کے ذریعے سے حکماء کو، عقلاء کو، جو بھی آپ کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اسے بلائیے، قرآن کے واعظ کے ذریعے سے عوام الناس کو کھینچیے۔ بہرحال جن کے اندر بھی وہ خیر ہے، بھلائی ہے، صلاحیتیں کھنچائیں گے، لیکن جن کے اندر نہیں ہے وہ تو نہیں آئیں گے، اور جن کے مفادات ہیں وہ بات کو حق سمجھ کر بھی نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہود کے علماء سے بڑھ کر کون تھا جو حضور کو پہچان سکتا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مانا کیوں نہیں؟ ان کی چودراہٹیں تھیں، ان کی مسندیں تھیں، ان کی حیثیتیں تھیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ آتے تھے ان سے فتوے مانگتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، عالم وہ تھے، لہذا اب حضور کو مان لے تو ان کی حیثیت ختم ہوتی، نہیں مانا۔ اس حوالے سے جان لیجئے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ اس کا اکثر حصہ رہ جائے گا، جو نہیں مانے گا نہیں قریب آئے گا، اپنے مفادات ہیں۔ گرڈ اپ یور لوئنز، ان کی تو کوشش یہ ہوگی کہ راستہ روکو، نظام کہنا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، یور انٹرسٹ آر بینگ تھریٹنڈ، گرڈ اپ یور لوئنز، ریزسٹ، آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے۔ لہذا آخری مرحلے میں انقلاب میں پھر ایک ہی راستہ ہے کہ جو وہ سلیم الفطرت لوگ آ گئے ہیں ان کو جمع کریں، آرگنائز کریں، ان کا تزکیہ کریں، نیتیں بھی خالص ہو جائیں، کوئی کھوٹ نہ رہے، ان کی شخصیتیں نکھر جائیں، کوئی شک اور شبہ نہ رہے لوگوں کو ان کے کردار کے بارے میں، آزمائشوں میں سے گزرے، امتحانوں میں سے نکلے، پھر ان کو منظم کرو، کوڑا بناؤ انہیں بٹ کر، جیسے کہ آپ رسیوں کو اور مختلف دھاگوں کو بٹ دیں گے تو کوڑا بنے، طاقت بنے۔ علیحدہ علیحدہ دھاگا جو ہے اس کو توڑ دے گا جو چاہے گا، لیکن جب بٹ کر آپ نے کوڑا بنایا ہے، اب یہ کوڑا باطل کے اوپر دے، یہ ہے اصل میں فلسفہ۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے ٹکرانا پڑے گا، اور ٹکرانے کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو یقتلون کے ساتھ یقتلون بھی ہوگا، جہاں قتل کرو گے قتل ہوگے بھی، تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم قتل نہیں ہوگے، کوئی لوہے کے جسم تمہیں نہیں دیے گئے ہیں کہ برچھا جو ہے پار نہیں ہوگا۔ حمزہ کے جسم سے وہ برچھی جو ہے وحشی کی وہ پار ہو گئی، آر پار ناف کے قریب سے جو ہے لگی ہے وہ پار گئی، تو پھر اور کون ہوگا جسے کوئی ضمانت حاصل ہو، کوئی اللہ کی طرف سے انشورنس کرنا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال، ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے عوض، تو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، یقتلون ویقتلون۔ غزوہ بدر میں 70 قرشی مارے گئے، صحابہ صرف 14 شہید ہوئے، 13 آن دی اسپاٹ، ایک زخمی ہو گئے تھے جو مدینے واپسی پر راستے میں شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے پانسا بالکل پلٹ گیا، 70 مسلمان شہید ہو، تو یقتلون ویقتلون، یہ تو کرنا پڑے گا، انقلاب اس کے بغیر نہیں، اس کے لیے جان دینی اور اس کے لیے طاقت کا استعمال۔ اور اس کے لیے میں آپ سے کیا عرض کروں کہ علامہ اقبال کی جو عظمت میرے دل میں اس لیے کہ ان حقائق کو جس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، 2 شعر ان کے ایسے ہیں، ایک تو فلسفے کے اعتبار سے چوٹی کے شعر تو میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو جمعرات کے روز، یا یہ کہ آج بھی پہلی نشست میں سنایا ہے، یہ جو فلسفہ انقلاب کے 2 شعر ہیں، گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہم زد، اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند انہوں نے کہا، جہان ماں آیا بتومی سازد، میرا یہ جہان جو ہے، جو میرا دنیا ہے اس وقت جس میں نے تمہیں بھیجا ہے، یہ تمہارے ساتھ سازگاری کرتا ہے، تمہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام صحیح ہے، گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، گفتند کے برہم زن، اللہ نے فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو، برہم زن، اور برہم زن کے لیے راستہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلا مرحلہ درویشی کا ہوگا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینی ہوگی، پتھراؤ کے جواب میں بھی اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرنے ہوں گے، جو لوگ خون کے پیاسے انہیں معاف کرنا ہوگا، تاکہ جیسے کہ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اس کو یوں سمجھیے کہ بدھ مت کا بھکشو بھی میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے، دعوت کے مرحلے میں یہ روش اختیار کرنی پڑے گی، دعوت دو، دعوت کے اندر تو التجا بھی ہوتی ہے، لجاجت بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندو سنو میری بات، در در پر جا رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، 3 آدمیوں سے ملے ہیں جا کر طائف میں، ایک نے کہا اچھا جی آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کی، نکل جاؤ یہاں سے، ایک نے کہا جاؤ چلے جاؤ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا سچے ہو، جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگاتا، سچے ہو تو کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو بہتر ہے تم روانہ ہی، ایسے ایسے زہر میں بجھے ہوئے جملے محمد رسول اللہ کے، اور پھر جب روانہ ہوئے واپس تو انہوں نے وہاں کے اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ذرا اشارہ کیا، پتھراؤ ہو رہا ہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا، اور صرف ایک ساتھی زید ابن حارثہ، ایک آدمی ایک طرف سے ڈھال بند، سامنے آتے ہیں حضور کو بچانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، ادھر سے مارتے ہیں پتھر، ادھر سے مارتے ہیں، پیچھے سے جسم لہو لہان ہو رہا ہے، پاؤں میں آ کر خون جم گیا ہے جوتیوں میں،
پھر کچھ غشی سی تاری ہوئی ہے، بیٹھ گئے ہیں، تو ایک گنڈا آیا ادھر سے، اس نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے، دوسرے نے دوسری بغل میں، اٹھو چلو۔ یہ نقشہ ہے اللہ کے رسول کا، محبوب رب العالمین کا، سید الاولین والآخرین کا۔ داعی فریاد آئی ہے زبان کے اوپر، اللہم الیک اشکو ذو قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا۔ کہاں جاؤں، کس سے شکوہ کروں، کس سے فریاد کروں، مجھے کس کے حوالے کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے کریں گے۔ یہ فریاد آئی، اس وقت وہ فرشتہ آیا ہے ملک الجبال کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ان پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہوں، آپ اگر حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں گا جس کے مابین یہ طائف کی بستی جس میں یہ سلوک آپ کے ساتھ۔ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسل، بتائیے کون بدبت کا بھکشو اس سے آگے جائے گا، درویشی۔ اور جب کہ نگاہوں کے سامنے ذبح کیے، حضرت سمیہ ذبح کی جا رہی ہے، حضرت یاسر ان کے شوہر جس بری طریقے سے ٹارچر کیا ابو جہل سرے عام، اور حضور پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اسبروا یا اعلی یاسر فإن موعدکم جنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے جنت، تمہارے وعدے کی جگہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ لیکن ساتھیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جا کے ابو جہل کی ٹکا بوٹی کر دیں، ابھی مرحلہ درویشی کا ہے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ذرا اپنے جذبات انتقام کو تھامو، ابھی مرحلہ پیسو ریزسٹنس کا، ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اذن قتال بھی ملنے والا ہے، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ملے گی، لیکن ابھی تھامو۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا، پھر وہ وقت آیا، پھر تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، میدان میں آئے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون۔ اس کو اقبال نے دو مصروں میں بیان کیا۔ پہلا شعر پھر سن لیجئے، گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم سے نمی سازد، گفتند کے برہم زن، نظام کو توڑ دو پھوڑ دو، با نشہ درویشی در ساز دمادم زن۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا، درویشی کی روش اختیار کرو، درویشی کی خوب پختہ کرو اور کرتے رہو محنت، دعوت ہے، تربیت ہے، تنظیم ہے، صبر ہے، پوری طریقے سے جھیلو تکلیفیں، مصیبتیں، درویشی کیوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، تعداد کے اعتبار سے، کیفیت اور کمیت دونوں اعتبارات سے، سیرت بھی پختہ ہو چکی ہو، تربیت ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، قول و فعل کا تضاد نہ رہا ہو، انسان کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو، منظم ہو، ایک امیر کی دعوت کے اوپر کھڑے ہو، لبیک کہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائے، اور اگر روکنے کو حکم دیا جائے تو رک جائے۔ یہ پختگی جب آ جائے، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، یہ ہے دو مصروں میں پورا انقلاب۔ اس کے لیے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی، دلیل بھی اتار دی، بینہ بھی اتار دی، جو نیک سرشت ہیں وہ آ جائیں گے، لیکن اب ان کو منظم کر کے طاقت بنانا، ریولیوشنری فورس، ایسے سرفروش، ایسے جافروش کہ جو اپنے سر کی اور جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہو۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہے کہ کب باری آئے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجروں کا۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ، وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں قوت ہے جنگ، ومنافع للناس، کچھ اور فائدے بھی ہیں، پھکنی اور توا اور پرات اور چمٹا اور بالٹی وہ بھی بنا لو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلِ الْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہے وفادار بندے، کون ہے صادق الایمان، ایمان کا دعویٰ تو آسان ہے۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ایک تو وہ آیت جوڑ لیجئے سورہ صف کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی، یہ صورت ایسی عجیب ہے، اس میں نہ لفظ جہاد آیا نہ قتال آیا، دونوں کے مضامین موجود ہیں، حدید لوہا اسلحہ کا ذکر آ گیا، لیکن یہ کہ اصل میں سارے مضامین کل مسبحات کے اس میں جمع ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں، وہ نہیں کہ تو فقط اللہ 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 اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ضربے لگائے جاؤ، ساری عمر ضربے ہی لگاتی گزار دو، کوئی باطل کے ساتھ کبھی نہ پنجہ آزمائی کرنا، نہ کبھی باطل کو للکارنا آتا۔ ان کے بارے میں تو حدیث سنا دی حضور نے، اور اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، حضور فرماتے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا پروردگار اس بستی میں تو فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہم، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں۔
فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں۔ بیٹھا رہا اپنی ذاتی نیکی اور ذاتی تقوی اور ذاتی عبادت گزاری اور ذاتی جو ہے تہجد گزاری اور مراقبے، یہ باطل جو ہے فلرش کرتا رہا، پھیلتا رہا، اس کا بول بالا ہوتا رہا، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، یہ لگا رہا آپ نے اسی کام میں۔ تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے، اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسرے، یہ نہیں ہے راستہ۔ ہاں اپنی تربیت، اپنا تزکیہ یہ کیے بغیر میدان میں آ جاؤ گے تب وہی کچھ ہوگا جو آج جہاد کے نام سے ہو رہا، وہ جہاد بھی بدنام ہوگا اور جہاد فساد کی شکل اختیار کرے۔ نہ دعوت کا مرحلہ آیا، نہ تربیت کا مرحلہ آیا، نہ تزکیے کا مرحلہ آیا، نہ اپنے قول و فعل کے اندر درستی کی گئی، یہ سب کچھ نہیں ہے، اور نکل کھڑے ہوئے تلواریں لے کر اور کلاشنکوف لے کر، اور وہ جہاد ہو رہا ہے۔ اس جہاد کا جو بھی دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے وہ جہاد، بدنام کنندگان نکو نامے چند، دین کی بنیادی اصطلاحات کو جس طریقے سے اس وقت ہم رسوا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ فساد ہو رہا ہے، کچھ حاصل نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں پورا پروسیس جس پر کہ وہ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، انگریزی میں اس پر اب پورے کیسٹ انگریزی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، 5 میں نے لیکچر جو ہے پچھلے سال محاضرات قرآنی میں غالباً 2 گھنٹے کے وہ لیکچرز ہیں، 3 ہمارے کیسٹس جو ہے اس کے ویڈیو کیسٹ کے اندر وہ پورا میرا منہج انقلاب نبوی کیا ہے، اس کے مختلف مراحل کیا ہے، اور یہ کہ قتال کی آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی۔ ایک ون وے قتال بھی ہے، یک طرفہ جنگ، اور یک طرفہ جنگ یہ ہے کہ آپ مظاہرے کے لیے، پکیٹنگ کے لیے آ جائیے، نہیں دیں گے اب ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں دیں گے، لگان نہیں دیں گے، یہ حرام کا کام ہو رہا ہے، جو یہ سودی نظام ہے جو چل رہا ہے، ہم نہیں دینے کو تیار ٹیکس، آپ پر گولیاں برسیں گی، گولیاں کھائیے۔ لیکن یہ کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے 30-40 ہزار جانیں دے دی، لیکن پھر انقلاب آ گیا، کشمیر میں بھی 40 ہزار جانیں دی جا چکی ہیں، کہاں ایران جتنا بڑا ملک، کہاں وہ کشمیر، اگرچہ اسے ایران صغیر کہتے ہیں، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، لیکن اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، جس طریقے کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ 40 ہزار جانے جانے کے باوجود جو ہے نتیجہ کیا ہے، اور وہاں پر بھی اگر وہ جانے دی گئی، بادشاہ کو بھاگنا پڑا، اس لیے کہ وہ ون وے وار تھی، انہوں نے مارا کسی کو نہیں، خود مرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الٹی فوج جو ہے، اندیشہ ہو گیا شاہ کو کہ یہ فوج الٹ پڑے گی میرے خلاف، آخر ان کے کتن کن ہیں، انہی کے لوگ ہیں، انہی کے بھائی بند ہیں، انہی کے بھتیجے بھانجے سامنے موجود ہیں، تو ایک حد تک تو جیسے کہ یہاں پر بھٹو صاحب کو جواب دے دیا تھا فوج نے، صاحب جناب کب تک ہم لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمی ہے، کتنوں کو مارے گی، کیوں مارے، آپ کوئی معاملہ کیے نہیں جاتا، کہا تھا انہوں نے، میں نے دیکھا تھا وہ ان کا ٹیلی ویژن، میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کرسی تو بڑی کمزور ثابت ہوئی، کرسی تو مضبوط تھی فوج کے بل پر، جب فوج نے جواب دے دیا تو کرسی کہاں مضبوط رہی، وہ تو 2 ہاتھ 2 پاؤں اس کے تھے جیسے کسی بھی آدمی کے ہوتے۔ یہ ہے در حقیقت آج کے زمانے میں، اس پر تفصیل سے میں نے بحث کی اس کتاب میں منہج انقلاب نبوی۔ پہلے آبجیکٹیولی سمجھیے حضور کی سیرت سے کہ اس کے کیا مراحل تھے، کیا ہوا، پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پہلے یہ ہوا تو کیوں ہوا، بعد میں یہ ہوا تو کیوں ہوا۔ پہلے 13 برس تک یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اور اس کے بعد یہ قاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں، لیکن حکمت ہے، ایک ہی پروسیس کے یہ 2 مختلف مراحل ہیں۔ اسی طرح ایک وقت میں دب کر صلح کر، جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے یقیناً بڑی ان ایکول، وہ جو اس کی جو ٹرمز تھی وہ یقیناً اس میں مسلمان، اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی نہیں اٹھا عمرہ جو ہے اپنے عمرے کا احرام کھولنے، ایک آدمی نہیں اٹھا، اس درجے دل جو ہے زخمی تھے مسلمان کہ ہم کیوں دب کر صلح کریں۔ لیکن یہ ہے کہ 1 سال کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان چل کر آتا ہے مدینے، خوش آمدید کر رہا ہے، سفاری سے کروا رہا ہے، خدا کے لیے صلح دوبارہ کر لیجیے، حضور نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اسی کو ٹائم بھی نے کہا نا، کیونکہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں، انہوں نے تو ظاہر کو دیکھا ہے، انہوں نے کنٹراسٹ شو کیا ہے۔ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ مکے میں محمد نظر آتے ہیں واقعی جیسے نبی تھے، جیسے ان کا تصور نبی کا حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، تو مکے والا محمد تو واقعی یحییٰ اور عیسیٰ والا ہی ہے، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، مارے کھا رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، بٹ ہی فیلڈ دیئر ایز ہی سیز۔ محمد فیلڈ ایٹ مکہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ مدینے میں آ کر تو ایک مدبر ہے، حکمران ہے، جنگجو ہے، سپہ سالار ہے، وہاں کامیابی ہوئی ہے تو اس سے ہوئی، یہ اس کا قول ہے۔ اور ڈاکٹر منگومری واٹ اس نے پھر اسی جملے کو در حقیقت جو ہے 2 والیومز کے اندر اس نے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی کنٹراسٹ کہ مکے والا محمد تو بالکل ہی کچھ اور تھا، مدینے والا محمد بالکل کچھ اور نظر آتا۔ معاذ اللہ، شخصیت ایک ہی ہے، پروسیس ایک ہی، لیکن پروسیس کے مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ انقلابی جو ہے وہ ہے با نشہ درویشی در ساز و زبادم زن، یہ مکی دور ہے، چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ ظاہر بات ہے اس کے بغیر کوئی انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل پروسیس جو اس آیت میں اور بڑے واشگاف الفاظ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو جھجک آتی ہوگی، اللہ کو کوئی جھجک نہیں، واللہ لا یستحی من الحق، صاف کہا اس نے، لوہا اتارا ہے۔ وہ جو پنجابی میں کہا جاتا ہے
کہ 4 کتاباں عرش میں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، وہ ڈنڈا جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یا تو تلاوت کرتے رہیے، ثواب لیتے رہیے، تراویح پڑھتے رہیے اور ثواب لیتے رہیے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے کتاب ماننے والو اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں، یو اسٹینڈ نو ویئر، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس کو قائم نہیں۔ قرآن پڑھتے رہو، قرآن سنتے رہو، قرآن یاد کرتے رہو، حسن قرات کے مقابلے کرو، ریڈیو پر بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جشن ہو رہا ہے، 1400 سالہ جشن نزول قرآن۔ قرآن قائم کرنے کو یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، قرآن قائم، یہ میزان عدل، اس نے جو بھی نظام دیا، اس نے جس کا جو حق معین کیا اس کو دو، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عائد کرو۔ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ صرف تلاوت ہے، اس کا ثواب جو لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے حق سے کچھ کرے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، بالغیب کے بارے میں جان لیجئے، مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی بات پسند ہے کہ یہ بات جو ہے ظرفیہ ہے، اصل میں بڑی پیاری بات ہے، فلسفیانہ بھی ہے یہ بات کہ اللہ غیب میں نہیں ہے، غیب میں ہم۔ میری ایک تقریر ابھی شائع ہوئی ہے تازہ میثاق میں، وہ حقیقت دعا، اس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی میں نے وہ عربی کے اشعار دیے ہیں، اغیب وذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجاء لا یخیب۔ میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ اللہ تو ذو اللطائف ہے، وہ کہاں غائب ہوتا ہے، وہ تو غائب نہیں ہوتا، وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں نا، تو ہم غیب میں، وہ غیب میں، تو غیب ہے کہ او پیداس تو زیر نقابی۔ بڑا پیارا یاد آ گیا بر وقت، وہ تو سامنے ہے، ظاہر ہے، الظاہر، ہاں تو زیر نقاب ہے، تو محجوب ہے، تو پردے میں آیا ہوا ہے، غیب کا پردہ تجھ پر پڑا۔ تو بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، پھر بھی یہ جو شخص اللہ کے لیے تن من دھن وقف کر دے، بڑی شاباش ہے اس کے لیے اللہ کی۔ بعض احادیث میں آتا بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مباحات کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ دیکھی ہے؟ نہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، دوزخ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ نہیں، پھر بھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے دوزخ سے بچاؤں۔ تو جو شخص غیب کے بغیر، وہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، عقل کی آنکھ سے، تو جو یہ اس کے باوجود ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، غیب میں ہونے کے باوجود اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کراجوئی چرا در پیت تابی کہ وہ پیدا تو زیر نقب، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جو میں نے شعر آپ کو سنائے تھے ہائی اسکول کی پریئرز میں، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے، کسے تلاش کر رہے ہو، کسی کو تلاش کر رہے ہو، کس پیچ و تاب میں ہو؟ وہ تو ظاہر ہے، در حقیقت تم ہو گئے ہو، نقاب تمہاری عقلوں پر، تمہاری آنکھوں پر پڑا۔ تو جو لوگ اس حالت میں کہ وہ غیب میں ہے اور پھر وہ مدد کر رہے ہیں اللہ کا، ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اچھا یہ نوٹ کیجئے، ایک خیال ہو سکتا ہے کہ رسول تو غیب میں نہیں تھے، یا رسولوں سے صحابہ جو ہے رسول سے غیب میں تو نہیں تھے، حالانکہ غیب میں تھے، سامنے جو موجود تھے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تھے۔ رسول کی رسالت تو غیب میں ہے، کیا کسی نے آنکھوں سے جبرائیل کو آتے دیکھا تھا؟ جبرائیل اگر آئے بھی کبھی انسانی شکل میں تو انسان آیا مل کے چلا گیا۔ در حقیقت رسول کی رسالت بھی غیب کی بات ہی تھی، اور اس سے لوگ اس وقت بھی غیب میں تھے، سامنے جو نظر آتے تھے، اسی لیے تو منافقین کا معاملہ ہے۔ کیوں مانے ہم ان کی ہر بات؟ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں۔ ہاں جو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، اس کو ہم مانیں، یہی ہمارے ہاں حسبنا کتاب اللہ، اور جو بھی ہمارے ہاں قرآن، اہل قرآن کا جو فتنہ ہے، در حقیقت اس کی جڑیں اسی منافق کے ساتھ ملیں۔ رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ یہ جان لیجئے کہ اصل میں جو اللہ کی مدد کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول کی مدد کر رہا ہے، دونوں حالتوں میں غیب میں ہو کر مدد، وہ مدد در حقیقت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی نہیں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر بات ہے کہ رسالت ان کی، وہ ان کے لیے وہ غیب میں ہے یا وہ خود اس سے غیب۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، تاکہ اللہ دیکھے یا اللہ ظاہر کر دے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے، صادق الایمان بندے، جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کے رسولوں کی مدد کر، جان ہتھیلی پر رکھ کر، تلوار کی طاقت ہاتھ لے کر میدان میں آتے ہیں، باطل نظام کا قلع کما کریں، یا اگر تلوار ہاتھ میں نہیں بھی لیتے، جیسا کہ میں نے کہا اس دور میں اس کے لیے جو اجتہاد بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ایگزسٹنگ آرمیز ہیں، بہت بڑی بڑی آرمیز ہیں، لوگ نہتے ہیں، وہاں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، اتنا بڑا فرق نہیں تھا، ڈسپیرٹی اتنی نہیں تھی، 313 کے مقابلے میں 1000 آئے ہیں بدر میں، تو 1 اور 3 کی نسبت ہوئی، ہتھیاروں کا فرق لگا لیجیے تو 1 اور 10 کی ہو جائے گی، 1 اور 20 کی ہو جائے گی، 1 اور 100 کی ہو جائے گی، اس سے زیادہ تو نسبت نہیں تھی۔
لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو نظام ہے جاگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے، ملوکیت ہے. اب شاہ فہد کی حکومت کو حفاظت دینے والے تو ان کی فوج بھی ہے، ان کی پولیس بھی ہے، شرطا بھی ہے، ان کی ایئر فورس بھی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ایئر فورس نے پاؤنڈ کیا تھا حما کو اور وہاں پر کے جو اسٹرانگ ہولڈ تھا اخوان المسلمون کا اور اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، ایسے ہی اگر کہیں پر ہوگا تو یہی ہوگا نا. لہذا یہاں اجتہاد کی وہ اجتہاد وہ ہے کہ جو بہرحال جو بھی جس کا حق ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے. ایرانیوں نے اس کی ایک مثال پیش، دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ، اپنے مرنے کے لیے اپنے سینے کھول دیے. ایسے ایسے لرزہ خیز واقعات میں کہ ایک جلوس صرف خواتین کا نکلا، بچوں کو گود میں لے کر گولیاں کھائی ہیں، گری ہیں اور وہ شیرخوار بچے گرے. تب وہ شاہ کو بھاگنا پڑا، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار. جب اس درجے تک معاملہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اسے اندیشہ تھا کہ کہیں فوج اچانک مجھ پر الٹ نہ پڑے، تو جان بچا کر بھاگنے لگا. یہ ہے اصل میں اس وقت کا جو نظام، تھوڑا سا اجتہاد کا معاملہ ہے، وہ میں تفصیل سے اپنی کتاب میں بحث کر چکا. آخری الفاظ ہے ان اللہ قوی عزیز. یہ نہ سمجھو اللہ تم سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کمزور ہے، اس کو تمہاری مدد کی حاجت ہے. وہ تو القوی ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے. آنے واحد میں اس کا ایک حرف کن ہوگا اور یہ نظام چلا کر ساتھ چل پڑے گا. لیکن تمہارا امتحان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے. یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ، تمہیں ثابت کرنا ہوگا. اور اس کے ضمن میں وہ آیت اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں کسی انقلاب کے لیے، اس میں جنہوں نے جانیں کھپائیں، جنہوں نے اپنے مال کھپائے، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا وقت لگایا، اپنی زندگی لگا دی، ان کا جو رتبہ ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. بعد میں جب کہ حالات بدل جائیں تو چلو نیک کام جب بھی کیا جائے گا وہ نیک ہے، اس کا ثواب ملے گا، اچھا ہے. لیکن قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. بلے یعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب. باقی اللہ خود القوی ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، توانا ہے. جب چاہے آنے واحد میں نظام برپا کر سکتا ہے. لیکن تمہارے ابتلاء و آزمائش کے لیے وہ تمہیں یہ موقع دے رہا ہے. آخری شعر وہ پھر سنا رہا ہوں، منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس زو کہ بخدمت بداشت. تم احسان نہ دھرو، بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے. بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات